فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات۔ یہ آیہ مبارکہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اور آیت کا نمبر ہے 61۔ اس آیت میں بہت سارے حقائق کو بیان کیا ہے خالق کائنات نے۔ اس سے اوپر والی آیات صرف اللہ کی الوہیت اور عیسیٰ روح اللہ کی الوہیت اس کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ عیسیٰ کی الوہیت کا اعتقاد رکھنے والوں کی نفی کی گئی ہے اور اس میں جو اشکالات تھے اس کا بھی خالق کائنات نے جواب دیا ہے۔ ظاہر ہے سرکار رسالت حبیب خدا ہیں، ان سے اللہ کو بڑی محبت اور پیار اور الفت ہے، تو ان کی پریشانی تو اللہ برداشت نہیں کرتا۔ اپنے نبی کی تسلی، اپنے نبی کی تشفی قلب کے لیے وہ آیات کو نازل فرماتا رہتا ہے۔ جب کہا گیا کہ عیسیٰ ابن مریم ابن اللہ ہیں تو پیغمبر نے اس بات کی نفی فرما دی، تو انہوں نے کہا کہ بغیر باپ کے کوئی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے جب دنیا میں مخلوق میں سے کوئی اس کا باپ نہیں ہے تو پھر خالق ہی اس کا باپ ہے اور وہ اللہ ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا یہ تو بات کرتے ہیں نہ صرف باپ نہیں ہے، ہم تمہیں جواب میں یہ بتا رہے ہیں، ان کو بتا دو ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم والی مثال ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا مٹی سے، پھر کہا ہو جا تو وہ ہو گئے، یعنی مٹی سے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ عیسیٰ کا صرف باپ نہیں ہے، ماں تو ہے حضرت مریم سلام اللہ علیہا، اور آدم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کا اس دنیا میں نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اگر اللہ اس کو ماں باپ کے بغیر پیدا کر سکتا ہے آدم علیہ السلام کو، تو عیسیٰ کو کیسے پیدا نہیں کر سکتا؟ تو نفی۔ بہرحال یہ مذاکرات کافی چلتے رہے، یہاں تک کہ بڑے بڑے افراد پیغمبر کی خدمت میں آتے رہے، بات اور گفتگو جاری رہی۔ 60 آدمیوں پہ مشتمل قافلہ پہنچا ہے، اور وہ کس لیے آئے؟ پیغمبر کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، گفتگو کرنے کے لیے۔ اور بڑی مزے کی بات ہے، کچھ ہر گروہ میں بڑے گرو گھنٹال قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت مطلب ہے کہ اپنی اکڑ میں اور ان چیزوں میں رہتے ہیں، تو ان میں بھی ایک 60 آدمیوں میں بڑا گرو گھنٹال قسم کا آدمی اور پیغمبر کی خدمت میں، پیغمبر کی شان میں جسارتیں کرتا تھا۔ تو روایات میں حیات القلوب میں میں نے پڑھا ہے کہ اس نے دوران سفر اپنی سواری پہ سوار ہے اور پیغمبر کی شان میں جسارت کرنا شروع کی، تو جس گدھا یا سواری پہ یہ ظالم سوار تھا، اس گدھا یا سواری نے اس کو دور پھینک دیا اور کہا کہ تو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو اس قابل نہیں ہے کہ میری پشت پہ سوار ہو سکے۔ توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ تو حیوانات سمجھ گئے، انسان نہ سمجھ پائے، عجیب بات ہے۔
تو بہرحال مرحلہ یہاں تک پہنچا، اور پھر خالق و مالک نے دیکھا کہ میرا حبیب، میرا مصطفیٰ، میرا پیارا ان کو بڑی دلیلیں دے رہا ہے، اور قرآن کی آیات میری طرف سے نازل ہو رہی ہے، اتنا کچھ یقین اور علم آنے کے بعد بھی یہ نہیں مان پا رہے، تو اب اس کا ایک حل ہے، اور یہ جو حل اللہ بتا رہا ہے یہ عرب دنیا میں پہلی بار ہوا ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ پہلی بار ہوا ہے مباہلہ والا سسٹم۔ پہلے مباہلہ نام کی کوئی شے نہیں تھی، اور یہ بھی اللہ نے پہلی بار کیا۔ فرمایا کہ اب اتنی باتوں کے بعد جب نہیں ہو پا رہا تو میرا حبیب ایک کام کرو، فقل، پس تم کہہ دو، نتیجہ یہی ہے کہ تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ میرا حبیب میں تمہیں بتاتا ہوں کیا کرنا ہے، تو نے ان کے ساتھ ان سے کہہ دو کہ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو اور اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کے آؤ۔ پھر کیا کریں گے؟ وہاں میدان میں دعا کریں گے، یعنی بد دعا کریں گے، نفرین کریں گے۔ پھر ہم کیا کریں گے؟ اس دوران لعنت کریں گے ان لوگوں پر جو جھوٹے لوگ ہیں۔ پھر وہاں پہ جو ہوگا وہ نتیجہ، اب پیغمبر جا رہے ہیں، پیغمبر تو ظاہر ہے جانتے ہیں نتیجہ کیا ہے، کیونکہ اللہ نے پیغام جب دیا ہے تو اطمینان ہے پیغمبر کو۔ اب کون لے کے جاتا ہے اپنے پیاروں کو جب تک یقین نہ ہو کامیابی کا؟ اور وہ پیارے بھی کون ہیں؟ اہل بیت علیہم السلام، جن کے بارے میں اہل سنت اور شیعہ تمام علماء نے لکھا ہے احب الرجال الی رسول اللہ علی بن ابی طالب، جو مردوں میں سے سب سے زیادہ پیارا شخص ہے نا رسول اللہ کو، اس کا نام علی بن ابی طالب ہے۔ وَأَحَبُّ النِّسَاءِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ یا فاطمہ بنت محمد، جو عورتوں میں سے سب سے زیادہ محبوبہ ہے پیغمبر کو، پیاری ہے، وہ ان کی اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ تو ایسے پیاروں کو ایسے تو نہیں لے گئے، پتہ تھا، یقین تھا میں نبی ہوں، میرے ساتھ یہ ہیں، پھر اللہ نے کہا ہے تو اللہ اپنے نبی کو کہیں ایسے تو نہیں بھیجے گا جہاں پہ کامیابی کا یقین نہ ہو۔ تو چلے گئے سرکار رسالت۔